نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ساری حمد اللہ رب العزت کی ہے جو تمام تر جہانوں کا پالنے والا ہے، خالق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ کروڑوں درود پیارے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے صدقے اللہ رب العزت نے کل کائنات کو تخلیق فرمایا۔ حضرات محترم، ہمارا یہ سلسلے وار پروگرام یا نشست جو ماہ ربیع الاول کے حوالے سے الحمدللہ تعالی یکم ربیع الاول سے لے کر اب تک یہ جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ تعالی ماہ ربیع الاول کے بعد بھی ڈیلی یہ ریکارڈنگ ہماری، یہ نشست ہماری جاری رہے گی، اور اس میں ہم مختلف عنوانات، موضوعات اور مختلف جو درپیش مسائل ہیں یا کچھ سوالوں کے جواب ہیں، جس میں قرآن، سنت اور فقہ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور حضور کی آمد کے بعد مصطفی معاشرے کا قیام۔ یہ آسان لفظوں میں اگر کہوں تو اس کو یوں کہیں گے کہ مقصد آمد مصطفیٰ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے، آپ کو کیوں بھیجا گیا۔ 1,24,000 آپ سے پہلے کم و پیش جو پیغمبر آئے، رسول آئے، وہ کیوں آئے، کس لیے آئے، نبوت اور رسالت کا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آقا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، آپ کے بعد امامت و ولایت باقی ہے۔ تو امامت اور ولایت کا مقصد کیا ہے، انشاءاللہ تعالی مختصر وقت میں ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو حصہ رہ جائے گا، جو گفتگو باقی بچ جائے گی، انشاءاللہ تعالی وہ آئندہ جو ہمارے پروگرام ہوں گے اور آئندہ نشستیں ہوں گی، کوشش کریں گے اس میں سولو کر لیں۔ اس میں انشاءاللہ تعالی آج میں یہ عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، اللہ پاک نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پہلا نبی بنایا۔ آپ کی آمد سے، آپ کو زمین پر بھیجے جانے سے سلسلہ نبوت جو تھا وہ شروع ہوا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو کلمات عطا کیے، آپ کا جو کلمہ تھا، آپ کی امت کا، آپ کی اولاد کا، آپ کی ذریت کا، کیونکہ اور کوئی قوم یا کوئی امت اس وقت موجود نہیں تھی۔ اس سے پہلے تو علماء نے لکھا ہے کہ پہلے فرشتے تھے، فرشتوں کے بعد اس زمین پر اللہ رب العزت نے جنات کو آباد کیا تھا، اور جنات جو تھے وہ آباد تھے۔ جنات کیا تھے؟ آباد تھے۔ جنات نے فتنہ کیا، فساد کیا، لڑائیاں کیں، جھگڑے کیے، اللہ کی عبادت سے اپنا رخ جو تھا وہ پھیر لیا، اللہ رب العزت کی عبادت سے پھر کر مختلف فتنوں میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے جنات کی حکومت، سلطنت، بادشاہی ختم کر دی، اور اللہ رب العزت نے زمین پر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تاج
بشریت پہنا کر اور تمام تر مخلوق میں سب سے افضل اور اعلیٰ قرار دے کر، اور یہ اللہ پاک نے اعلان کر دیا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈال دیا، یعنی آپ سے پہلے جو فرشتے تھے، آپ سے پہلے جنات تھے، آپ سے پہلے جو اللہ رب العزت کی مخلوق تھی، اللہ رب العزت نے ہر مخلوق میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو ممتاز کر دیا، اور آدم علیہ السلام کے سر پر اللہ رب العزت نے افضل مخلوقات کا تاج جو تھا وہ بھی سجا دیا، اور آپ کو زمین پر اتارا، اور زمین پر اتار کر آپ کو جو کلمہ عطا کیا وہ تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی مگر وہ اللہ۔ اور آگے جو نبوت تھی اس کے بارے میں فرما دیا کہ آدم جو ہیں یہ صفی اللہ ہیں۔ صفی یہ صافی سے بنا ہے، اسی کو یعنی پہلا صوفی جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ آپ پہلے صوفی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی پہچان عطا فرمائی ہے، اپنی معرفت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی معرفت کا نور عطا کیا ہے، اور آپ کو اللہ رب العزت نے تمام تر انسانیت کا باپ بنایا ہے، یعنی آپ ابو البشر ہیں۔ آپ کے بارے میں منقول ہے کہ جب آپ دنیا میں بھیجے گئے، آپ زمین پر اتارے گئے، تو آپ بر صغیر میں پاک و ہند میں ایک پہاڑی ہے جس پر آپ کو اتارا گیا۔ اس پر اترنے کے بعد جو پہلی رات آپ کی تھی وہ بہت بڑی وحشت تھی، یعنی خوف تھا، ڈر تھا، اور ہر طرف اندھیرا تھا۔ جب ہر طرف اندھیرا تھا تو اللہ رب العزت نے آپ کی وحشت اور خوف کو دور کرنے کے لیے جناب حضرت سیدنا جبریل امی کو بھیجا، اور جبریل امی سے فرمایا کہ جبریل جاؤ، میں نے آدم کو زمین پر اتارا ہے، میں زمین کو اب آباد کرنے والا ہوں، زمین پر میں اب دنیا آباد کرنے والا ہوں، میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو وہ شرف دینے والا ہوں، اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں وہ ایسی ہستیاں پیدا کرنے والا ہوں جو اپنے وقت کے امام ہوں گے، وقت کے نبی ہوں گے، رسول ہوں گے، اور آخری رسول حضور تاجدار کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بھیجوں گا۔ جاؤ، جا کر سیدنا آدم علیہ السلام کا خوف اور وہ جو ہر طرف اندھیرا تھا، اور ہر طرف آپ جو پہلا آپ کا زمین پر آنا تھا، آپ پہلی بار جنت سے برونق جگہ سے، نور سے یعنی روشنی سے زمین پر اتارے گئے تھے، تو آپ بیٹھے تھے تو جناب حضرت سیدنا جبریل امی آئے، انہوں نے آ کر اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ کا نام سنا تو وجد میں آ گئے۔ اللہ کا نام سنا تو وہ جنت کے جو خلد کے دن تھے، جہاں جنت میں اللہ کی قربت تھی، اللہ کی معرفت تھی، وہ یاد آ گئیں، اور سارا دھیان جو تھا، سارا کچھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چلا گیا۔ اب سیدنا جبریل امی اذان پڑھتے جا رہے ہیں، پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر جب اس جملے پر آئے اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، سیدنا آدم علیہ السلام کا جو خوف تھا، آپ پر جو وحشت طاری تھی، آپ کا وہ جو جدائی تھی جو حضرت آپ جنت سے تشریف لائے تھے نا، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دور ہو گئی۔ اذان مکمل ہو گئی، یہ نغمہ تھا، یہ نغمہ لاہوت، پہلی بار زمین پر اذان دی گئی تھی، پڑھنے والے جبریل امی تھے۔ اذان کے ذریعے اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کا خوف جو تھا وہ دور کر دیا، اور پوری ذریت آدم کو یہ پیغام ملا کہ تم جب بھی پریشان ہونا، کوئی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، غم میں مبتلا ہو جاؤ، تو اس وقت کیا کرو، ہر تکلیف اور ہر پریشانی میں اذان پڑھو، اذان سنو، اللہ رب العزت اذان کا صدقہ پریشانی کو دور کر دے گا۔ اس لیے
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آپ اداس ہو جاتے، جب کبھی آپ کا دل کرتا وہ مالا اعلیٰ یاد آ جاتا، جب آپ کی روح مبارک وہ جو جلوہ دیکھا تھا معراج کی رات اللہ رب العزت کا، اس طرف طبیعت جو تھی وہ مائل ہوتی، تو آپ حضرت سیدنا بلال کو فرماتے، اے بلال اذان پڑھو، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ حضرت بلال جو تھے وہ اذان پڑھتے، جیسے وہ اذان پڑھتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو غم تھا، حضور کا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بوجھ تھا وہ ہلکا ہو جاتا۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ علم نشرح، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ جو تھا وہ کھول دیا، اور پھر فرمایا آپ کی پیٹھ پر جو بوجھ تھا وہ اتار دیا۔ تو اللہ پاک نے اذان کے ذریعے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو راحت دی، سکون دیا۔ اب امت مسلمہ اور آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی ذریت آدم، اس کا سکون جو ہے وہ اذان میں رکھا گیا۔ اذان جب آتی ہے اور بندہ نماز کی طرف جاتا ہے، آقا نے فرمایا کہ ہر قدم پر درجے بلند ہو جاتے ہیں، ہر قدم پر اللہ رب العزت کی معرفت ملتی ہے، اور اذان اور نماز کا صدقہ اللہ رب العزت ہر غم جو ہے وہ دور فرما دیتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، مقصد کیا تھا کہ توحید کو قائم کیا جائے، توحید لا الہ الا اللہ۔ جب حضرت آدم آئے اور آپ کی اولاد مبارکہ آئی تو یہ پیغام جو تھا اللہ رب العزت نے اس پیغام کے ذریعے اس دنیا کو آباد کیا، وہ پیغام توحید تھا، اور پیغام توحید کے ساتھ پیغام نبوت و رسالت بھی تھا۔ اب یہاں پر میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بڑی لطیف بات ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آ گئے اور آپ پہاڑ پر بیٹھ گئے تو تمام تر جنگل میں یہ بات پھیل گئی، کیونکہ جنگل کے جانور جو تھے اللہ پاک نے وہ پیدا فرما دیے تھے، تو ہرن تک بھی یہ جو تھا نا پیغام پہنچا کہ سیدنا آدم علیہ السلام جو ہیں وہ تشریف لے آئے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے مفسرین نے لکھا کہ ایک ہرنوں کا گروہ جو تھا، ہرنیوں اور ہرنیوں کا گروہ جو تھا، نر اور مادہ دونوں، انہوں نے کہا ہم چلتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت بھی کرتے ہیں، اور آپ جنت سے آئے ہیں زمین پر، آپ پریشان ہوں گے، تھکاوٹ ہوگی، اداسی ہوگی، وہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جنت سے اتارے گئے ہیں، تو اب جو پریشانی ہوگی ان پر، ملال ہوگا، غم ہوگا، حزن ہوگا، ہم ایسا کرتے ہیں اس کو دور کریں گے، ہم جا کر کھیلیں گے، کودیں گے، کھیل پیش کریں گے، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ ہرنوں کا گروہ جو ہے، ایک جھنڈ جو ہے وہ آ جاتا ہے سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے، کرتب دکھاتا ہے، کھیلتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو پریشان تھے کیونکہ جدا ہوئے تھے جنت سے، وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں ہرن اس قدر پیارا جو ہے وہ کھیل رہے ہیں اور ادھر ادھر جاتے ہیں، چھلانگے لگاتے ہیں، تو جب آپ خوب دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ محظوظ ہوئے اور آپ کو بڑی خوشی ہوئی، غم جو تھا وہ دور ہو گیا، تو آپ نے ان تمام تر جو وہ ہرن آئے تھے اور ہرنیاں آئی تھیں نر اور مادہ، ان کو اپنے قریب کر لیا، ہر ایک پر ہاتھ رکھتے گئے، جس پر ہاتھ رکھا اللہ پاک نے اس کے جسم کے اندر خوشبو پیدا کر دی۔ آج بھی جب ہرن، خاص قسم کی ایک ہرن ہے، ان کو جب ذبح کیا جاتا ہے، نر ہو یا مادہ ہو، تو اس سے کستوری نکلتی، کستوری خوشبو نکلتی۔ فرماتے وہ آدم علیہ السلام کے ہاتھ کی برکت ہے، اور پھر وہ واپس گئے، ان سے خوشبو آ رہی تھی۔ تو علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جب وہ واپس پہنچے تو وہاں پر باقی ہرن جو تھے، باقی ہرنیاں جو تھیں، باقی جو نسلوں کی، وہ بھی آ گئیں۔ انہوں نے کہا یہ خوشبو تمہیں کہاں سے ملی ہے، کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم حضرت بابا جی آدم علیہ السلام کے پاس گئے تھے اور جا کر زیارت کی ہے، ہم نے آدم علیہ السلام کو دیکھا ہے، وہاں جا کر کھیلے ہیں، ان کا دل بہلانے کے لیے وہ خوش ہو گئے ہیں، اور انہوں نے بطور انعام ہمارے اوپر ہاتھ رکھا ہے۔ جیسے ہی ہاتھ رکھا ہے تو اللہ رب العزت نے ہمارے اندر خوشبو جو ہے وہ پیدا کر دی ہے۔ تو اس پر سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس وہ گروہ جو تھا ہرنوں کا، وہ کہنے لگے ہم بھی جائیں گے،
وہ بھی آئے اور اپنے کرتب اسی طرح دکھانے لگے. جب دکھانے لگے وہ بھی جانے لگے. حضرت آدم علیہ السلام نے ان پر بھی اپنا ہاتھ پھیرا لیکن خوشبو پیدا نہیں ہوئی. جب خوشبو پیدا نہیں ہوئی تو وہ ہرن کا گروہ جو تھا نر اور مادہ وہ آپ کی بارگاہ میں آ گئے اور آ کر کہا کہ حضور کل والے جو آئے تھے جب آپ نے ہاتھ پھیرا تھا تو وہ کستوری پیدا ہو گئی تھی ان کی پشتوں میں، لیکن ہمیں ہاتھ پھیرا ہے تو ہمیں خوشبو پیدا نہیں ہوئی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرمانے لگے کہ وہ گروہ جو آیا تھا نا وہ اپنی نیت لے کر آیا تھا، ایسی نیت کہ میرا دل بہلانے کے لیے اچھی نیت لے کر آیا تھا، اور اچھی نیت کا صلہ ہے میرے آقا نے بھی فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہوتا ہے. جیسی نیت ہو ویسا اس کو اجر ملتا ہے، ویسی جزا ملتی ہے، ویسا اسے ثمر ملتا ہے. تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و پیش پیغمبروں کو بھیجنے کے لیے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا. حضرت آدم علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس کی توحید کا جو پرچم تھا وہ بلند کیا اور توحید کے ساتھ اپنی نبوت کا اعلان کیا، اور اپنی نبوت کے ساتھ یہ بتایا کہ ایک نبی میرے بعد آئیں گے، پیدر پے آتے رہیں گے، کئی نبی آئیں گے، پھر آخری نبی حضور تاجدار کائنات جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. وہ معاشرے کو بدل دیں گے، وہ ایسا اخلاق لے کر آئیں گے، وہ ایسی زبان لے کر آئیں گے، وہ ایسا کلام لے کر آئیں گے، وہ ایسی محبت اور چاشنی لے کر آئیں گے، وہ تمام تر دنیا میں انقلاب بپا کر دیں گے، ہر طرف دنیا کو بدل کر رکھ دیں گے. وہ ایسا نظام لے کر آئیں گے، اس جیسا نظام اللہ پاک نے کسی اور کو دیا نہ ہوگا. وہ ایسا مقام پیش کریں گے انسانیت کا، ایسا مقام کسی اور نے بتایا نہ ہوگا. فرمایا وہ سب کچھ بدل دیں گے. تو دوستو میں بتانا یہ چاہتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء علیہ السلام لا الہ الا اللہ کا پیغام دیتے رہے، اپنی نبوت کی بات کرتے رہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا، آپ کی ختم نبوت کا اعلان جو تھا وہ کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ ہمارے بعد ایک آنے والا ہے، جب وہ آئے گا عدل و انصاف وہ ہے وہ قائم کر دے گا، وہ صادق بھی ہوگا، وہ امین بھی ہوگا، وہ تمام تر اچھی اقدار کا مالک ہوگا، وہ ہر طرف عدل و انصاف کو قائم کر دے گا، وہ ہر طرف نور برسائے گا، وہ غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر، ہر ایک پر ایسا ہوگا. غلام جو ہیں ان کی بارگاہ میں کھچے کھچے آئیں گے، ان کا کلمہ پڑھیں گے اور ایسا کلمہ پڑھیں گے، ایسا کلمہ پڑھیں گے کہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت جو ہے، حضور کریم آقا کی نبوت جو ہے، آقا کی رسالت جو ہے وہ ہر طرف پھیل جائے گی، ہر طرف نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نظر آئے گا. تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سب حضور کی آمد کے منتظر تھے. یہ مصطفی انقلاب کا سویرا دیکھنا چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ وہ حبیب آئیں، جو آئیں تو درخت ان کو سجدہ کریں، وہ آئیں وہ کیسے ہوں گے کہ پتھر ان کا کلمہ پڑھیں گے، وہ آئیں گے تو کیا شان ہوگی محبوب کی جب بکریاں آ کر سجدہ کریں گی، وہ کیسی شان کے مالک ہوں گے کہ جب چاند ٹکڑے ہو جائے گا، سورج واپس پلٹے گا، ہر کوئی جو ہے غریب یتیم بیوائیں ہر طرف جو ہے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خیرات جو ہے وہ بٹے گی، پھر انصاف قائم ہو جائے گا اور ایک مستوی معاشرے کا قیام جو ہے وہ ہو جائے گا. حضرات محترم یہی بات ہے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا. پہلا اعلان اللہ رب العزت نے مختلف جگہ پر محبوب کی آمد کے تذکرے کیے، خصوصاً سورہ فجر میں جو تذکرہ کیا اللہ پاک نے فرمایا والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. اللہ رب العزت نے قسم کھائی، حبیب مجھے وقت فجر کی قسم. علماء کہتے ہیں اس فجر سے مراد آقا کی آمد کی وہ صبح ہے، وہ گھڑیاں ہیں جب ولادت مصطفیٰ ہوئی، جب ظلمت شب چھٹ گئی، اندھیرے ختم ہو گئے، جب مصطفی انقلاب کے معاشرہ جو تھا، مصطفی انقلاب اس میں بپا ہو گیا اور ہر اندھیرا ختم ہو گیا، کفر جو تھا ختم ہو گیا، شرک ختم ہو گیا، بت جو تھے وہ اوندھے گر پڑے،
ہر طرف نور جو تھا وہ پھیل گیا، جانور جو تھے وہ مبارکباد دینے لگے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ تھا، محمد الرسول اللہ اس دعوے کی دلیل بن کر آئے۔ یہ پڑھایا کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، یہ بتا دیا وہی معبود برحق ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اور ساتھ یہ فرمایا گیا کہ وہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اب بتوں کو پوجا نہیں کیا جائے گا، اب بچیاں جو ہیں وہ زندہ درگور نہیں کی جائیں گی، اب وہ کئی سالوں سے جو آگ جلی تھی وہ بجھا دی جائے گی۔ وہ معاشرہ جو کئی صدیوں سے جنگ کر رہا ایک دوسرے کے ساتھ، گلے کاٹ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجب تھا تیرے جہاں کا منظر۔ اقبال کہتے ہیں ہم سے پہلے عجب تھا تیرے جہاں کا منظر، کہیں معبود تھے پتھر کہیں مسجود شجر۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ معاشرہ یہ تھا جو پتھروں کو خدا بنا کر بیٹھا تھا، جو درختوں کو خدا بنا کر بیٹھا تھا، جو بچیوں کو زندہ درگور کرتا تھا، جو ماؤں کی عزت نہ کرتا تھا، جو بہنوں کے ساتھ محبت نہ کرتا تھا، بھائی بھائی آپس میں لڑتے تھے۔ حضور آ گئے، سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے، ماں کی قدر ہونے لگی، بیٹیوں کے لیے لوگ اپنی جانیں جو تھے وہ دینے لگے، بیٹیوں کو عزت مل گئی، اور مصطفی معاشرہ جو تھا ایسا قائم ہوا کہ لوگ جو تھے اپنا کھانا اٹھا کر دوسرے کو دینے لگے، اپنا پینا اٹھا کر دوسروں کو دینے لگے، اثار کرنے لگے، سب کچھ ایک دوسرے پر نچھاور کرنے لگے۔ محبت اس قدر عام ہو گئی کہ لوگ جو تھے بھائی بھائی ہو گئے، جو اپنی زمینیں تھیں، جائیدادیں تھیں، وہ بھی آپس میں انہوں نے ایسا کیا کہ ایسے بھائی بنے، اس میں حصہ دار بن گئے، اور یہ پیغام مل گیا کہ حضور آئے ہیں، مصطفی معاشرے کا قیام جو ہے وہ عمل میں آ گیا۔ یہی مصطفی معاشرہ ہے کہ جھوٹ کو ختم کر دیا جائے، فریب دجل کو ختم کر دیا جائے، دھوکے کو ختم کر دیا جائے، اور یہ بتا دیا جائے کہ حضور آ گئے ہیں، اب امن اور سلامتی کا دور ہے، حضور آ گئے ہیں، یہ نور کا دور ہے، یہ ظلمت ختم ہو گئی ہے اور نور کا اجالا آ گیا ہے، اب دل اور دماغ روشن ہو چکے ہیں۔ اور یہ ہے کہ حضور کی سنت کو عام کیا جائے، سلام کو عام کیا جائے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، ایک دوسرے سے محبت کی جائے، ایک دوسرے کا مال نہ کھایا جائے، اور ایسا مصطفی معاشرہ قائم کر دیا جائے کہ ہر طرف یہ گونج پڑ جائے کہ حضور آ گئے ہیں۔ اب تمام تر معاشرے کے جو افراد ہیں، ہر فرد ذمہ دار ہے، کیونکہ وہ مصطفی معاشرے کا حصہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی مصطفی معاشرہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔